السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت ویسے تو میم ہا با تا سے بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس چھوٹے سے لفظ میں بہت گہرائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ محبت جز ایمان اور فلاح آخرت ہے۔ محبت چاہت، عشق اور پیار دراصل روح کا گلاب اور ضمیر کی خوشبو ہے۔ محبت دل کے صحرا میں ایک ایسی سرسبز شاداب وادی ہے جہاں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت کی تمیز نہیں ہے۔ محبت ایک انسانی ضرورت اور عبادت ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، لہٰذا وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جس کے دل میں لوگوں کی محبت ہو اور اس کے دوست احباب بھی اسے عزیز رکھتے ہوں، اور وہ شخص انتہائی محروم ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اور لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن سراپا الفت و محبت ہے، اور اس آدمی میں سرے سے کوئی خیر و خوبی نہیں جو نہ تو دوسروں سے محبت کرے اور نہ دوسرے ہی اس سے محبت کریں۔ محبت ضروری نہیں کہ وہ صرف ایک لڑکا اور لڑکی یا ایک عورت اور مرد کے درمیان ہو، بلکہ یہ ایک ایسا لافانی جذبہ ہے جو اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خدا کو اپنے بندوں سے محبت ہے، بندے اپنے رب اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور بچے اپنے والدین سے، استاد شاگرد سے، اور شاگرد اپنے استاد سے۔ دو بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، دو سہیلیوں میں محبت و الفت ہوتی ہے، دو دوستوں میں بھی پیار ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تحمل، بردباری، ایثار، شفقت، ہمدردی، غمگساری، وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور دراصل یہی محبت کی روح ہے اور یہی اس کے اصل مراکز بھی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ محبت جو ان مقدس رشتوں اور پاکیزہ جذبات کے مجموعے کا نام ہے، آج کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی حقیقی حیثیت ختم ہو گئی ہے، بلکہ محبت اور عشق جیسے الفاظ ہی اب بے وقعت ہو گئے ہیں، کیونکہ فاسق اپنے فسق کو بھی عشق کا نام دیتا ہے، بدکار اپنی بدکاری کو بھی محبت کا نام دیتا ہے، شریر اپنی شرارت اور چھیڑخانی کو محبت سے تعبیر کرتا ہے، یہاں تک کہ ناجائز تعلقات اور جنسی بے راہ روی کو بھی اب محبت کے خوبصورت الفاظ میں سجایا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ لفظ محبت کے تقدس اور اس کی عظمت و حرمت کے سراسر خلاف ہیں، کیونکہ محبت کوئی جسم کا رشتہ نہیں بلکہ اس روح کا رشتہ ہے جو پاکیزگی اور طہارت کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا اصل محبت اور دوستی وہ ہے جس سے انسان کی اخلاقی زندگی کو ایک نیا موڑ ملتا ہو، جس سے اللہ کی عبادت اور دیگر اسلامی اعمال میں ایک دوسرے کو رہبری ملتی ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ دوست اچھے ہوں اور محبت کی بنیاد خلوص للہیت پر ہو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی کرنے سے پہلے انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی و محبت کا استوار کر رہا ہے۔ اچھے دوست سے اچھائی آتی ہیں، اور برے افکار خیال کے حامل دوست سے وہی چیز وراثت میں ملتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی کہ اگر آگ نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے۔ یقین جانیں انسان ایک سماجی مخلوق ہے جس کو معاشرے میں رفاقتوں کی مستقل ضرورت ہے۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ اگر ایک ساتھی دوسرے ساتھی میں کوئی خرابی یا اخلاقی اور دینی کمزوری دیکھے تو حکمت کے ساتھ اسے متنبہ کر دے، اور دوسرا ساتھی اسے اپنا مخلص رہبر اور حقیقی دوست سمجھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ محبت کی دنیا میں اس اصلاحی رجحان کا ہونا دراصل اس لیے ضروری ہے کہ حدیث میں ایک مومن کو دوسرے کے لیے مثل آئینہ کہا گیا
گیا ہے، اور آئینے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی غرض کے انسان کا صحیح نقشہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آئینے میں اپنی صحیح تصویر دیکھ کر نہ تو کوئی جھنجھلاتا ہے اور نہ غصے سے بے قابو ہو کر آئینہ توڑ دینے کی حماقت کرتا ہے، بلکہ فوراً اپنے کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اور دل ہی دل میں آئینے کی قدر و قیمت محسوس ہوتے زبان حال سے اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی آئینے نے میرے بنانے سنوارنے میں میری بڑی مدد کی اور فطری فریضہ انجام دیا، اور پھر نہایت احتیاط کے ساتھ دوسرے وقت کے لیے اس کو حفاظت رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا دوست اپنے الفاظ کے آئینے میں آپ کے سامنے آپ کی صحیح تصویر رکھے تو آپ جھنجھلا کر دوست جوابی حملہ نہ کریں، بلکہ اس کے شکر گزار ہوں۔ اس نے دوستی کا حق ادا کیا، اور نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی لمحے سے اپنی اصلاح و تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں، اور انتہائی فراخ دلی اور احسان مندی کے ساتھ دوست کی قدر و عظمت محسوس کرتے ہوئے اس سے درخواست کریں کہ آئندہ بھی وہ آپ کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دوست و احباب عطا کرے جو ہر راہ میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔